مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، اس کے باوجود کفار کی شرارتوں میں کمی نہ آئی، جس کے نتیجے میں بہت سی جنگیں وجود میں آئیں۔ بدر سے لے کر حنین تک ہر اہم غزوہ میں حضرت علی شیر خدا شریک رہے، جرات و جابازی کے جوہر دکھائے اور دشمنوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ 2 ہجری معرکہ بدر میں جب کفار مکہ کے مسلمانوں کو روئے زمین سے نیست و نابود کرنا چاہتے تھے تو دشمنوں کی طرف سے مشہور شمشیر عتبہ، شیبہ اور ولید مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے انصار نکلے، مگر ان لوگوں نے کہا تم جاؤ، ہمارے بھائیوں کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو، حضرت علی نے ولید کو ایک ہی وار میں جہنم رسید کر دیا۔ عتبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا تھا، مگر حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ کا بھی کام تمام کر دیا۔ بدر کے میدان میں یہ پہلی فتح تھی جو حضرت حمزہ اور علی کی داد شجاعت سے مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معرکہ میں اسلامی جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا اور اپنی تلوار ذوالفقار ہمیشہ کے لیے آپ کو عطا کر دی۔ 3 ہجری میں جب احد کا معرکہ پیش آیا تو لشکر اسلام کے میمنہ کی سربراہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی۔ موسیٰ بن عمیر کی شہادت کے بعد پرچم اسلام آپ نے سنبھالا۔ جب کفار کا شکست خوردہ لشکر جبل احد کا چکر کاٹ رہا تھا، جبل احد کا چکر کاٹ کر غافل اور منتشر مسلمانوں کی پشت پر اچانک حملہ آور ہوا تو بدحواسی اور خوف و ہار اس کے عالم میں اکثر مسلمانوں نے میدان چھوڑ دیا۔ ایسے نازک اور خطرناک لمحات میں حضرت علی دیگر جانصاروں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حالۂ فانوس بن کر جم گئے اور دشمنوں کے شدید حملوں کا جواب دیتے رہے۔ 5 ہجری میں احزاب کا تاریخی معرکہ پیش آیا، جس میں 10,000 کا زرہ پوش لشکر کفار اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آندھی طوفان کی طرح بڑھا۔ اتنے بڑے لشکر کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنا مسلمانوں کے لیے آسان نہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی۔ اس مدافعانہ جنگ میں حضرت علی کی جنگی صلاحیت اور بے مثال شجاعت کی جوہر نمایاں ہوئے۔ اس غزوہ میں حضرت علی ایک دستہ کے کمانڈر تھے۔ کسی دن دشمنوں کا ایک دستہ جوش جنگ میں خندق پار کر کے حضرت علی کے دستہ کے قریب جا پہنچا۔ عرب کا نامی شاہ سوار عمرو بن عبد ود، جو 1000 سواروں کے لیے تنہا کافی تھا، سب سے باہر آیا اور کہا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی مقابلے کے لیے باہر آئے۔ عمرو بن عبد ود نے کہا اے بھتیجے، میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شیر خدا کے اس جواب سے تلملا اٹھا، غضبناک ہو کر حضرت علی پر وار کیا۔ حضرت علی نے بھی جوابی وار کیا۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے۔ چند ہی لمحوں میں شیر خدا کی تلوار ذوالفقار نے عمرو بن عبد ود کا کام تمام کر دیا۔ لاش خاک اور خون میں تلپنے لگی۔ شیر خدا نے دوسرے کافروں کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر لشکر کفار کو مقابلہ کی جرات نہ ہو سکی۔